عزت مآب صدر مملکت کی آمد کے فوراً بعد قومی ترانہ۔ عزت مآب صدر مملکت کی آمد کے فوراً بعد قومی ترانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر کی اجازت کے ساتھ میں تقریب کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ تقریب کا آغاز رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا خالق ہے۔ آج کے پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں جناب ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار
تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. ایوان صدر میں منعقد کی جانے والی آج کی پروقار تقریب، جو وفاقی انشورنس محتسب کے ریجنل دفاتر اسلام آباد اور لاہور کے قیام کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے، اس تقریب میں شریک تمام حاضرین کو میں ادارے کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب میں وفاقی انشورنس محتسب جناب محمد رئیس الدین پراچا صاحب سے، جو اس تقریب کے میزبان ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ادارے کا مختصر تعارف اور آج کی تقریب کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں۔ جناب رئیس الدین پراچا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ممنون حسین صاحب اور تمام مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج کی اس پروقار تقریب میں شریک تمام حاضرین کو میں وفاقی انشورنس محتسب کے ادارے اور اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس تقریب میں، جو کہ ریجنل آفیسز کے قیام کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے، جناب صدر مملکت کی بنفس نفیس موجودگی وفاقی انشورنس محتسب ادارے کی متحرک ٹیم کے لیے قوت عمل کی تحریک ہے اور ہم سب کی حوصلہ افزائی کا باعث بھی ہے۔ یہ امر باعث مسرت ہے کہ وفاقی انشورنس محتسب نے بحیثیت ایک ادارے کے عوام کو بلا معاوضہ اور فوری انصاف کی فراہمی کے پرخلوص عزم کو آگے بڑھاتے ہوئے لاہور اور اسلام آباد میں اپنے علاقائی دفتر قائم کر دیے ہیں۔ عوام کو مفت اور فوری انصاف ان کی دہلیز پر فراہم کرنا اس ادارے کی نمایاں خصوصیات میں سے ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ارتقائی سفر، جو ادارے کے قیام کی صورت میں آج سے 10 سال قبل شروع ہوا تھا، وہ مستقبل میں بھی نیکنیتی اور اسی خلوص عمل سے جاری رہے گا، اور وہ دن دور نہیں جب اس ادارے کی فعالیت کے ثمرات ملک کے کونے کونے میں بسنے والے عام آدمی تک بھی پہنچ سکیں گے۔ عوام کو ریلیف دینا موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے، جس کے لیے حکومت وقت تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لا رہی ہے۔ جناب صدر، انشورنس محتسب کے دائرہ کار کی توسیع میں آپ کی خصوصی دلچسپی اور رہنمائی کے باعث یہ سفر ارتقاء مستقبل میں کمال خدمت اختتام پذیر ہوگا اور اس کار خیر کا دائرہ کار مزید وسیع تر ہوگا۔ اس تقریب میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ذکر کرنا ازحد ضروری سمجھتا ہوں کہ گزشتہ سال 24 نومبر کو جب میں نے وفاقی انشورنس محتسب کا منصب سنبھالا، بعد از حلف برداری دوران ملاقات آپ نے جو رہنما ہدایات دیں، اس میں خصوصی طور پر ادارے کو مزید فعال و متحرک کر کے عوامی خدمت کا پلیٹ فارم بنانے کی واضح ہدایت تھی، جن کو اس ادارے نے رہنما اصول کے طور پر اپنا لیا ہے۔ صدر محترم، آپ کی ہدایت کے موجب لوگوں کو بلا معاوضہ اور فوری انصاف فراہم کرنے کے دائرہ عمل کو توسیع دینے کے لیے میں نے وفاقی سیکرٹری قانون جناب رضا خان صاحب، چیئرمین سیکرٹری ایکسچینج کمیشن اور دوسرے اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کی۔
اور میں ذاتی طور پر جناب رضا خان سیکریٹری وفاقی وزارت قانون و انصاف کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جن کی مخلصانہ کوششوں سے وفاقی دارالحکومت کے جوڈیشل کمپلیکس میں انشورنس محتسب کے ریجنل آفس کا دفتر قائم کیا گیا ہے، جس سے صبح اور اس کے علاوہ لاہور میں ہم نے ایک پرائیویٹ جگہ کو کرائے پر لے کر انتظام کیا ہے، کیونکہ وہاں پر سرکاری جگہ نہ مل سکی۔ اور لاہور اور اسلام آباد کے قیام سے نہ صرف صوبہ پنجاب بلکہ صوبہ KPK اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو یقیناً بہت فائدہ اور انصاف کے حصول میں مدد ملے گی۔ ہم نے ان نئے ریجنل دفاتر کے لیے انتہائی قابل اور فرض شناس افسران کا انتخاب کیا ہے۔ جناب یاسین طاہر کسٹم سروس کے 22 گریڈ کے افسر ہیں اور FTO میں بحیثیت سینئر ایڈوائزر کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور یہ اسلام آباد کے انچارج ہیں۔ جناب طاہر جاوید بھٹی چیئرمین ان لینڈ ریونیو اپیلیٹ ٹریبونل سے ریٹائر ہوئے ہیں اور آپ لاہور آفس کے انچارج ہیں۔ جناب صدر، آپ کی ہدایت میں سے ایک اہم نقطہ عوامی سطح پر آگہی کا فقدان تھا۔ اس سلسلے میں گزشتہ 4 ماہ کے دوران ادارے نے آگہی کے فروغ کے لیے کثیر الجہتی کوششوں کا آغاز کیا، جس میں ہمیں مختلف رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ ان پر ہم نے قابو پا لیا ہے۔ ادارے نے سیکریٹری اطلاعات و نشریات اور پیمرا کے تعاون سے مختلف ٹی وی چینلز اور FM ریڈیو پر پبلک سروس میسج ٹیلی کاسٹ کروائے، یعنی ان کی پیمنٹ ہم نے نہیں کی بلکہ یہ ایک پبلک سروس میسج کے طور پر براڈ کاسٹ ہوئے اور ٹیلی کاسٹ ہوئے، اور اخبارات و جرائد میں خبروں اور خصوصی اشاعت کے ذریعے عوامی آگہی کی سطح کو بھی بڑھایا ہے، اور اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے عنقریب موبائل فون میسیجنگ کے ذریعے بھی عوام کو وفاقی انشورنس محتسب کی خدمات کے بارے میں آگاہی دی جائے گی۔ اور اس کا اثر جناب صدر یہ ہوا ہے کہ ہماری جو کمپلینٹس تھیں جو پچھلے سالوں میں جس لیول پر تھیں، ان 4 ماہ میں ان میں دگنے سے بھی زیادہ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ہماری پاس جو کمپلینٹس آ رہی ہیں انشورنس سیکٹر کی، بلکہ ان کے اس مہم کے ذریعے وفاقی محتسب سے ریلیٹڈ جو کمپلینٹس آ رہی ہیں جن کے ہماری جوریسڈکشن نہیں ہے، وہ ہم فارورڈ کر دیتے ہیں وفاقی محتسب کو، اور اس کے علاوہ ٹیکس محتسب کی کمپلینٹس بھی ہمارے پاس آ جاتی ہیں، جن کو ہم ایک انٹر آفس کوآرڈینیشن کے ذریعے روانہ کرتے ہیں مزید کارروائی کے لیے۔ جناب صدر، اس عوامی آگاہی مہم کے دوران انشورنس سیکٹر کے کچھ خدشات بھی ہمارے علم میں آئے کہ وہ انشورنس محتسب کے ادارے کو ایک حریف کے طور پر دیکھتے ہیں، اور شاید جس کی فعالیت کی وجہ سے ان انشورنس کمپنیوں کو نقصان کا اندیشہ بھی ہے۔ میں اس تاثر کی نفی کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ انشورنس محتسب کا ادارہ کسی طور پر پاکستان میں انشورنس انڈسٹری کے پھیلاؤ یا وسعت میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اس ادارے کے جائز فیصلوں کے ذریعے انشورنس لینے والوں کو اور انشورنس کلیمنٹس کو ان کے اپنے جائز کلیم کے حصول میں یقیناً آسانی ہوگی، اور جس کی وجہ سے ان سب کا اعتماد انشورنس کمپنیوں پر مزید بڑھے گا، جس سے انشورنس انڈسٹری کو ملک میں مزید فروغ حاصل ہوگا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ لاکھوں انشورنس پالیسیوں میں سے محض چند سو یا چند ہزار شکایات ہی محتسب تک پہنچتی ہیں۔ اس کے علاوہ محتسب کے زیادہ تر فیصلے فریقین سے باہمی مشاورت اور رضامندی سے کیے جاتے ہیں، اور جس کی مثال آج کی اس تقریب میں کچھ کلیمنٹ یا کچھ انشورنس کلیمز کے جو لوگ ہیں ان کو ہم چیک کی ادائیگی کے ذریعے بھی کریں گے، جو کہ بہت کم تعداد ہے نمائندگی کے طور پر۔ جناب صدر، مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ادارے کی ان کوششوں کے نتیجے میں ماضی کے مقابلے میں ہمارے پاس شکایت میں کئی گنا اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ریجنل آفیسز کا قیام نہایت ناگزیر تھا، جس کی الحمدللہ آج تکمیل ہو گئی، اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا، اور آپ کی سرپرستی میں انشاءاللہ ہم آئندہ مالی سال میں ادارہ مزید بڑے شہروں میں پاکستان کے کوئٹہ، پشاور اور دوسری جگہوں پر جہاں سے زیادہ کمپلینٹس ہمیں آ رہی ہیں وہاں ریجنل دفاتر قائم کرے گا۔ اختتام پر میں تمام حاضرین اور خاص طور پر جناب صدر مملکت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی اس تقریب کو رونق بخشی،
اور امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں ادارے کی بہتری کے لیے آپ سب کا تعاون ہمیں حاصل رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار رکھے، آمین۔ حاضرین، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، وفاقی انشورنس محتسب نے اپنے دائرۂ عمل کو بڑھاتے ہوئے عوام کو بلا معاوضہ فوری انصاف ان کی دہلیز پر فراہم کرنے کے لیے اسلام آباد اور لاہور میں اپنے ریجنل دفاتر قائم کر دیے ہیں۔ آج کی یہ پروقار تقریب انہی ریجنل دفاتر کے قیام کی افتتاحی تقریب ہے۔ میں عزت مآب جناب ممنون حسین صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ وفاقی انشورنس محتسب کے علاقائی دفاتر اسلام آباد اور لاہور کے افتتاح کے لیے تشریف لائیں۔ اب میں جناب صدر مملکت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شکایت کنندگان کو انشورنس محتسب کے حکم پر ان کے جائز کلیمز کا حق ملنے پر کمپنیوں کی جانب سے ادا کردہ کلیمز کے چیکس اپنے دست مبارک سے تقسیم کریں۔ اس سلسلے میں انشورنس انڈسٹری کا کردار بھی قابل ستائش ہے، جنہوں نے وفاقی انشورنس محتسب کے ساتھ انصاف کی فراہمی کے عمل کو آگے بڑھانے میں مفاہمانہ طرز عمل اختیار کر کے شکایت کنندگان کے جائز کلیمز کے حصول کو یقینی بنایا، جو انشورنس انڈسٹری کے لیے بھی وسعت و فروغ کا باعث ہے۔ اب میں جناب عدنان ایم غوری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلیم کا چیک صدر پاکستان سے وصول کریں۔ اس کے بعد میں جناب عبد المالک صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے کلیم کا چیک صدر پاکستان سے وصول کریں۔ اب میں جناب ندیم شہباز سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلیم کا چیک صدر پاکستان سے وصول کریں۔ اب میں جناب سید قیصر عباس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلیم کا چیک صدر پاکستان سے وصول کریں۔ ایک منٹ سر، شیلڈ کے لیے۔ اب میں جناب رئیس الدین پراچا صاحب وفاقی انشورنس محتسب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے دن کی یادگار کے طور پہ
عزت مآب صدر مملکت جناب ممنون حسین صاحب کی خدمت میں ادارے کا سوینئر پیش کریں۔ جناب صدر مملکت سے التماس کرتا ہوں کہ وہ حاضرین سے خطاب فرمائیں۔ جناب صدر مملکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رئیس الدین پراجا صاحب، وفاقی انشورنس محتسب جناب سلمان فاروقی صاحب، وفاقی محتسب، اور دیگر محتسب صاحبان و خاتون، السلام علیکم۔ کاروبار اور خدمات کے شعبوں میں انشورنس کے معاملات کی کلیدی اہمیت ہے۔ اس پس منظر میں وفاقی انشورنس محتسب کا تقرر اور اب اس ادارے کے علاقائی دفاتر کا قیام ایک اہم پیش رفت ہے، جس سے عوام کو فوری اور بروقت انصاف کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ یہ دفاتر اپنی بہترین کارکردگی سے اس ادارے کی نیک نامی میں مزید اضافہ کریں گے۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ انشورنس کا بنیادی مقصد ذاتی اور اجتماعی املاک کی حفاظت اور مستقبل کا تحفظ ہے۔ اس لیے عوام کی بڑی تعداد انشورنس پالیسی حاصل کرتی ہے، لیکن بعض اوقات انہیں اپنی پالیسی کے